السلام علیکم عزیز دوستوں، ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے دوسرا ماڈل پیپر سیٹ بہار انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن 2022 کا اردو ماڈل پیپر لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا سیکشن اے آج ہم حل کریں گے، اور اس میں آبجیکٹیو ٹائپ سوالات ہیں، یعنی معروضی سوالات ہیں 100، جس میں سے 50 آپ کو حل کرنا ہے۔ تو آئیے ہم آج کے اس ماڈل پیپر کی شروعات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آگے آنے والے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہمارے ویڈیو سے آپ فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم سوال نمبر 1 سے۔ سوال نمبر 1، کاش کہ وہ آتا کس فعل کی مثال ہے؟ کاش کہ وہ آتا کس فعل کی مثال ہے؟ ماضی شکیہ، ماضی مطلق، ماضی قریب؟ نہیں، یہ ماضی تمنائی کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ یہ ماضی تمنائی کی مثال ہے۔ اس میں تمنا کیا جا رہا ہے، خواہش ظاہر کی جا رہی ہے، کاش کہ وہ آتا، یعنی آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 2، معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 3، ماضی ناتمام کی ایک مثال دیجیے۔ وہ گیا، وہ جا چکا ہے، وہ گیا تھا، وہ جاتا تھا۔ ماضی ناتمام یعنی جو کام مکمل نہیں ہوا ہو، جاری ہو، اسی کو کہتے ہیں ناتمام، یعنی پورا نہیں ہوا ہو، تمام نہیں ہوا ہو۔ ماضی ناتمام یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا جاری رہنا، اسی کو ماضی ناتمام کہتے ہیں۔ تو وہ جاتا تھا، یہ صحیح جواب ہوگا اس کا۔ سوال نمبر 4، عذاب کی ضد کیا ہوگی؟ یعنی عذاب کا متضاد کیا ہوگا، اپوزٹ کیا ہوگا؟ شتاب، شباب، ثواب، ثواب۔ تو ثواب ہوگا عذاب کا ثواب۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے برا بدلہ، اور ثواب کا معنی ہوتا ہے اچھا بدلہ۔ سوال نمبر 5، ان میں سے مذکر کی نشاندہی کیجیے۔ ان میں سے مذکر کی نشاندہی کیجیے۔ مذکر کون ہے؟ تعلیم، یہ بھی مؤنث ہے۔ بدبو آ رہی ہے، خوشبو پھیلی ہوئی ہے، تعلیم اچھی تعلیم ہے۔ اخبار آیا ہے، یعنی اخبار مذکر ہے، باقی یہ تینوں کا تینوں کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ سوال نمبر 6، اکبر الہ آبادی کس پرچے کے نورتنوں میں شامل تھے؟ تو نگار، الپنچ، زمانہ نہیں، بلکہ اودھ پنچ کے نورتنوں میں شامل تھے۔ اکبر الہ آبادی کس پرچے کے نورتنوں میں شامل تھے؟ تو اودھ پنچ کے نورتنوں میں شامل تھے۔ کس کے؟ اودھ پنچ کے نورتنوں میں شامل تھے۔ سوال نمبر 7، نظم برق کلیسا کے خالق کا نام بتائیے۔ نظم برق کلیسا کے خالق کا نام بتائیے۔ جگر مراد آبادی، جوش ملیح آبادی، دلاور فغار اور اکبر الہ آبادی۔ تو یہ اے آپشن اکبر الہ آبادی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اکبر الہ آبادی نظم برق کلیسا کے خالق ہے، یعنی اس کے لکھنے والے ہیں۔ سوال نمبر 8، متشاعر کس کام سے کبھی نہیں تھکتا ہے؟ متشاعر کس کام سے کبھی نہیں تھکتا ہے؟ پیار، سفر، شاعری، جی حضوری۔ تو متشاعر یعنی بناوٹی شاعر، یہ جی حضوری سے کبھی نہیں تھکتا ہے، یعنی اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی، متشاعر جی حضوری سے کبھی نہیں تھکتا ہے۔ آگے دیکھیے 9 نمبر، مرزا نوشہ کسے کہا جاتا ہے؟ درد، میر، مومن نہیں، بلکہ مرزا غالب کو مرزا نوشہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں ان کی شادی دلی میں ہوئی تھی، سسرال دلی میں تھا، تو اسی لیے ان کو وہاں کے یہ دولہا بھائی تھے، اسی لیے ان کو مرزا نوشہ کہا کرتے تھے دلی والے پیار سے۔ مرزا نوشہ غالب کو کہا جاتا تھا۔ مرزا غالب کی پیدائش کہاں ہوئی؟
ए रامپور, बी دہلی, डी لکھنؤ نہیں بلکہ سی آگرہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. مرزا غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی تھی اور پھر دلی میں جا کر کے بس گئے تھے اور دلی میں ہی آپ کی شادی ہوئی تھی اور وہیں آپ کا انتقال ہوا. سی جواب ہوگا, مرزا غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی تھی. نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ آپ کے نصاب میں پہلا سبق یہی ہے. تو نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ استاد تھے. فرحت اللہ بیگ شاگرد تھے اور نذیر احمد, ڈپٹی نذیر احمد یہ استاد تھے. شاگرد نہیں تھے, والد نہیں تھے, چچا نہیں تھے. شاگرد کون تھے؟ فرحت اللہ بیگ, نذیر احمد استاد تھے. سوال نمبر 12. ناول مرأۃ العروس کے, مرأۃ العروس یا مرأۃ العروس دونوں بول سکتے ہیں. ناول مرأۃ العروس کے مصنف کون ہیں؟ پریم چند, ڈپٹی نذیر احمد اور کرشن چند, عبد الحلیم شرر. تو اس میں ڈپٹی نذیر احمد صحیح جواب ہوگا. ڈپٹی نذیر احمد مرأۃ العروس کے مصنف ہیں. اردو کے پہلے ناول نگار کہے جاتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد. سوال نمبر 13. ناشتہ کس کی اصطلاح ہے؟ ناشتہ کس کی اصطلاح ہے؟ تو ناشتہ بھوک توڑنے کی اصطلاح ہے. ناشتہ کس کی اصطلاح ہے؟ ناشتہ بھوک توڑنے کی اصطلاح ہے. ناشتہ کس کی اصطلاح ہے؟ ناشتہ بھوک توڑنے کی اصطلاح ہے. بھوک مٹانے کی, بھوک لگنے کی, بھوک اڑانے کی نہیں بلکہ بھوک توڑنے کی اصطلاح ہے. سوال نمبر 14. انشائیہ کیا ہے؟ اے افسانہ کی قسم, بی ناول کی قسم, سی داستان کی قسم, 8 مضمون کی قسم. تو انشائیہ کیا ہے؟ انشائیہ مضمون کی ایک قسم ہے. کیا ہے؟ مضمون کی ایک قسم ہے. کیا ہے؟ مضمون کی ایک قسم ہے انشائیہ, یعنی ڈی صحیح جواب ہوگا 14 کا. سوال نمبر 15. وزیر آغا کے ایک انشائیوں کے مجموعے کا نام لکھیے. وزیر آغا کے ایک انشائیوں کے مجموعے کا نام لکھیے. انشائیوں کے مجموعے کا نام لکھیے. بلائے حسن, چند انشائیے, انشائیے اور انشائیے نہیں بلکہ چوری سے یاری تک, یہ وزیر آغا کا ایک انشائیوں کا مجموعہ ہے جس میں انہوں نے بہت سارے انشائیہ تحریر کیا ہے. سوال نمبر 16. احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی؟ احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی؟ احمد جمال پاشا کی پیدائش 1929 عیسوی میں ہوئی تھی. کہاں؟ احمد جمال پاشا کی پیدائش 1929 عیسوی میں ہوئی تھی. 17 نمبر. سوال نمبر 17. فورٹ ولیم کالج کہاں قائم کیا گیا تھا؟ حیدرآباد, دہلی, رامپور نہیں بلکہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں قائم کیا گیا تھا. کہاں قائم کیا گیا تھا؟ فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں قائم کیا گیا تھا. بی جواب صحیح ہوگا 17 کا. سوال نمبر 18. باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں؟ 2, 3, 4, 5. 4 قصوں کے 4 درویشوں کے قصے بیان کیے گئے. باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں؟ تو باغ و بہار میں 4 درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں. کتنے؟ 4 درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں. یہ باغ و بہار یہ میر امن دہلوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں 4 درویشوں کے قصے بیان کیے گئے. سوال نمبر 19. فکشن کی سب سے مختصر صنف کسے کہتے ہیں؟ فکشن کی سب سے مختصر صنف کسے کہتے ہیں؟ افسانہ, ناول, ڈرامہ, داستان نہیں. فکشن کی سب سے مختصر صنف کسے کہتے ہیں؟ تو فکشن کی سب سے مختصر صنف داستان نہیں افسانہ ہے. کیا ہے؟ افسانہ, یعنی اے صحیح جواب ہوگا. سوال نمبر 20. کون سی نثری صنف چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا فن ہے؟ کون سی نثری صنف چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا فن ہے؟ انشائیہ, داستان, ناول, افسانہ. تو صحیح جواب ہوگا ڈی, یعنی افسانہ جس پہ قل هو اللہ لکھنے کا فن کہا جاتا ہے. ایسی نثری صنف ہے جس پر قل هو اللہ لکھنے کا فن کہا جاتا ہے, یعنی کہ بہت ہی مختصر ہے. سوال نمبر 21. علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ ایوارڈ کب ملا؟ علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ ایوارڈ کب ملا؟ 1997 میں. کب ملا علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ ایوارڈ کب ملا؟ 1997 عیسوی میں. سوال نمبر 22.
ان میں نظم نگار کی حیثیت سے کس شاعر کو تسلیم کیا گیا ہے؟ ان میں نظم نگار کی حیثیت سے کس شاعر کو تسلیم کیا گیا ہے؟ شاد عظیم آبادی، نذیر اکبر آبادی، میر انیس اور فائز دہلوی۔ تو اس میں نظم نگار کی حیثیت سے نذیر اکبر آبادی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ کس کو؟ نذیر اکبر آبادی کو شاعر نظم نگار کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 23، کھیتی کس کی نظم ہے؟ اکبر الہ آبادی، ظفر کمالی، عمیق حنفی، علی سردار جعفری۔ تو کھیتی کس کی نظم ہے؟ عمیق حنفی کی نظم ہے۔ کس کی نظم ہے؟ عمیق حنفی کی نظم ہے کھیتی۔ سوال نمبر 24، برق کلیسا کس شاعر کی تخلیق ہے؟ علی سردار جعفری، اقبال، عمیق حنفی اور اکبر الہ آبادی۔ تو یہ کس کی تصنیف ہے؟ اکبر الہ آبادی کی یہ تصنیف ہے۔ کس کی یہ تخلیق؟ اکبر الہ آبادی کی تخلیق ہے برق کلیسا۔ سوال نمبر 25، اکبر الہ آبادی کی وفات کب ہوئی؟ اکبر الہ آبادی کی وفات کب ہوئی؟ 1918، 1920، 1921، 1923۔ اکبر الہ آبادی کی وفات 1921 میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1921 میں۔ سوال نمبر 26، رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ یہ غالب، میر، مجاز، فیض۔ تو یہ مرزا غالب کا شعر کا یہ لائن ہے، رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ رنج کا خوگر، رنج کا عادی ہو جائے انسان تو اس کا رنج کیا ہو جاتا ہے؟ مٹ جاتا ہے۔ یہ غالب کی غزل کا حصہ ہے یہ۔ سوال نمبر 27، یگانہ چنگیزی نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ کہاں گزارا؟ الہ آباد، دلی، عظیم آباد، لکھنؤ۔ تو یگانہ چنگیزی نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ کہاں گزارا؟ لکھنؤ میں گزارا تھا۔ کہاں گزارا؟ لکھنؤ میں گزارا۔ سوال نمبر 28، کاغذی پیرہن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ کاغذی پیرہن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ علی سردار جعفری، خلیل الرحمن اعظمی، غالب، عمیق حنفی۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ ہے کاغذی پیرہن۔ کاغذی پیرہن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو کاغذی پیرہن خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 29، درج ذیل میں خلیل الرحمن کی تصنیف کون سی ہے؟ یعنی خلیل الرحمن اعظمی کی تصنیف کون سی ہے؟ اس میں اردو ادب کی تاریخ، ترقی پسند شاعری، نیا ادب اور اردو ادب میں ترقی پسند ادبی تحریک۔ اردو ادب میں ترقی پسند ادبی تحریک، یہ ہے خلیل الرحمن اعظمی کی تصنیف، یعنی ان کی کتاب ہے اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک۔ سوال نمبر 30، عطا کاکوی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ عطا کاکوی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ غم راشد، غم ارشد، غم مرشد، غم ارشاد۔ تو آپ نے پڑھا ہے کہ غم ارشد یہ ان کی نظم ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے یہ۔ سوال نمبر 31، نصاب میں شامل ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا ہے؟ شامل نظم ہے ہم نہیں جانتے، اس کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا ہے؟ اطالوی، جرمن، فرینچ، انگریزی۔ اطالوی یعنی اٹالین۔ تو یہ ہم نہیں جانتے جو ہے یہ اردو میں ترجمہ ہے اطالوی زبان سے۔ کس سے؟ اطالوی زبان سے، یعنی اٹالین سے ترجمہ ہے اردو میں۔ سوال نمبر 32، مجھے دل کی خطا پر یاس نہیں آتا، مناسب لفظ سے مصرع مکمل کیجیے۔ یہ اتارنا، شرمانا، جھلانا، گھبرانا۔ تو کیا ہے یہ؟ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، یعنی بی آپشن صحیح ہے۔ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، یعنی بی آپشن صحیح ہے۔ سوال نمبر 33، یگانہ چنگیزی کی وفات کہاں ہوئی؟ آگرہ، عظیم آباد، لکھنؤ، دہلی۔ یگانہ چنگیزی کی وفات کہاں ہوئی؟ تو یگانہ چنگیزی کی وفات ہوئی دہلی میں۔ کہاں ہوئی؟ دہلی میں ہوئی تھی یگانہ چنگیزی کی وفات۔ سوال نمبر 34، ان میں کون سا شاعر عظیم آبادی نہیں ہے؟ ناسخ،
راسخ، یگانہ، شاد۔ ان میں کون سا شاعر عظیم آبادی نہیں ہے؟ تو یگانہ چنگیزی یہ عظیم آبادی نہیں ہے، ناسخ بھی، راسخ بھی اور شاد بھی، یہ سب عظیم آبادی ہیں۔ سوال نمبر 35، خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ یہ مصرع یگانہ چنگیزی، شاد عظیم آبادی، آتش لکھنوی، راسخ عظیم آبادی۔ تو یہ کس کا ہے؟ خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، یہ یگانہ چنگیزی کا مصرع ہے یہ۔ سوال نمبر 36، درج ذیل میں خلیل الرحمن اعظمی کی تصنیف کون سی ہے؟ نیا ادب، اردو ادب کی تاریخ، ترقی پسند شاعری، اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، یہ کس کا ہے؟ یہ خلیل الرحمن اعظمی کی تصنیف ہے یہ۔ کس کی تصنیف ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کی تصنیف ہے یہ۔ آگے دیکھتے ہیں 37 نمبر سوال، اردو شاعری میں تاریخ گوئی کی روایت کس شاعری کے توسط سے آئی؟ اردو شاعری میں تاریخ گوئی کی روایت کس شاعری کے توسط سے آئی؟ یونانی شاعری، فارسی شاعری، عربی شاعری، ہندی شاعری۔ تاریخ گوئی کی روایت، تو تاریخ گوئی کی روایت کس شاعری سے آئی؟ عربی شاعری سے آئی۔ کس شاعری سے آئی؟ عربی شاعری سے، یعنی سی صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 38، غم ارشد کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ سوال نمبر 38، غم ارشد کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ مرثیہ، رباعی، قطع تاریخ، قطعات۔ کس سے ہے غم ارشد کا تعلق؟ یہ قطع تاریخ ہے۔ کیا یہ قطع تاریخ ہے غم ارشد؟ انہوں نے لکھا تھا اپنے بیٹے کی موت پہ لکھا تھا یہ قطع تاریخ غم ارشد۔ سوال نمبر 39، گریز کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ گریز کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، رباعی۔ صحیح جواب ہوگا قصیدہ سے، یہ تعلق ہے اس کا۔ کس کا؟ گریز کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو قصیدہ سے ہے۔ اسی طرح تشبیب کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تشبیب کا تعلق بھی قصیدہ ہی سے ہے۔ کس سے ہے؟ تشبیب کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تشبیب کا تعلق بھی قصیدہ سے ہے، رباعی، مثنوی، مرثیہ نہیں، کس سے ہے؟ قصیدہ سے ہے۔ سوال نمبر 41، نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ افسانہ، ناول، سوانح نگاری، خاکہ۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ نذیر احمد کا تعلق بتایا تھا پیچھے کہ اردو کے سب سے پہلے ناول نگار ہیں، تو انہی کا تعلق جو ہے ناول سے، ان کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول سے ہے۔ سوال نمبر 42، آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ مٹی، آگ، پانی، ہوا، کس کو سمجھا جاتا ہے؟ آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سب سے کمتر مٹی کو سمجھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 43، ان میں کون سی تخلیق افسانہ نہیں ہے؟ ان میں کون سی تخلیق افسانہ نہیں ہے؟ اے ابراہیم سقا، بی ٹوبا ٹیک سنگھ، سی پرامس۔ یہ تینوں جو ہے کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ نذیر احمد کی کہانی یہ کیا ہے؟ یہ خاکہ ہے۔ نذیر احمد کی کہانی کیا ہے؟ خاکہ ہے۔ ہم اس تمام سبق کو ایک ساتھ جمع کر کے اور آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے، ایک سبق مطلب ایک ویڈیو ایسا بنائیں گے جس میں آپ کو تمام سبق کا نام اور اس کا رائٹر اور وہ کیا ہے، افسانہ ہے، انشائیہ ہے، ناول ہے اور خاکہ ہے، نظم ہے، غزل ہے، مرثیہ ہے یا قطع تاریخ ہے، کیا ہے، گیت ہے، سب آپ کو بتائیں گے، یا خود نوشت ہے، سب اس میں بتایا گیا ہوگا۔ اس سے آپ کو اچھا خاصا مدد ملے گا اور 10 نمبر اس سے آپ حل کر سکتے ہیں۔ آگے ہم لے کے آئیں گے اس طرح کی ویڈیو ایک ضرور۔ سوال نمبر 44، سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ حالی، شبلی نعمانی، ابوالکلام آزاد، سر سید احمد خاں۔ کس کے شاگرد تھے سید سلیمان ندوی؟ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ کس کے شاگرد تھے؟ سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ کس کے شاگرد تھے؟ شبلی نعمانی کے۔ سوال نمبر 45، وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی؟ 1918، 1920، 1922، 1924۔ وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1922 عیسوی میں ہوئی تھی۔ وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ کس سن میں ہوئی تھی؟
1922 میں وزیر آغا کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال نمبر 46، مضمون انشائیہ کیا ہے؟ مضمون انشائیہ کیا ہے؟ یہ آپ کے سلیبس میں، آپ کے نصاب میں ایک سبق کا نام ہے۔ مضمون انشائیہ کیا ہے ایک سبق کا نام ہے۔ انشائیہ کیا ہے ایک سبق کا نام ہے۔ اس کے مصنف کون ہیں؟ وزیر آغا پطرس بخاری، فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی۔ تو اس کے مصنف کون ہیں؟ وزیر آغا اس کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 47، ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کیا ہے؟ آپ کے سبق، آپ کے نصاب میں ایک سبق کا نام ہجرت۔ ہجرت کیا ہے؟ اے ڈرامہ، بی ناول، سی افسانہ اور ڈی انشائیہ۔ تو ہجرت کیا ہے؟ ہجرت انشائیہ ہے۔ کیا ہے؟ ڈرامہ، ناول، افسانہ نہیں ہے، یہ انشائیہ ہے۔ یہ جتنے آ رہے ہیں یہ آپ کے سبھی جو ہے پچھلے ایگزام میں آ چکے ہیں، اسی سے سوال سب لیا گیا ہے۔ یہ سب پچھلے ایگزام میں آ چکے ہیں، اس لیے یہ سب ممکن ہے اسی طرح بالکل سوال آئیں گے، اس سے ہٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ اب اس کو ضرور دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ سوال نمبر 48، احمد جمال پاشا کی وفات کب ہوئی؟ 1986، 1987، 1988، 1990۔ احمد جمال پاشا کی وفات کب ہوئی؟ احمد جمال پاشا کی وفات 1987 عیسوی میں ہوئی۔ کب ہوئی تھی؟ احمد جمال پاشا کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1987 عیسوی میں احمد جمال پاشا کی وفات ہوئی تھی۔ آگے سوال نمبر 49۔ سوال نمبر 49، باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو باغ و بہار کا تعلق افسانہ، ناول، داستان، انشائیہ کس سے ہے؟ یہ باغ و بہار یہ داستان ہے جو میر امن دہلوی نے لکھا تھا، جسے کس نے لکھا تھا؟ اور یہ قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ داستان قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 50، قصہ آزاد بخت کا کس کتاب کا حصہ ہے؟ قصہ آزاد بخت کس کتاب کا حصہ ہے؟ یہ باغ و بہار، آرائش محفل، فسانہ عجائب، سب رس، تو باغ و بہار کا حصہ ہے۔ یہ قصہ آزاد بخت کس کتاب کا حصہ ہے؟ یہ باغ و بہار کا حصہ ہے۔ کس کا حصہ ہے یہ باغ و بہار کا حصہ ہے۔ کس کا حصہ ہے یہ؟ باغ و بہار کا حصہ ہے۔ یہ آپ کے آج 50 سوالات مکمل ہوئے۔ اگلا 51 سے 100 نمبر تک ہم اگلے ویڈیو میں لے کر کے آئیں گے۔ تو آج بس ہم اتنے ہی پہ بس کرتے ہیں، اور اگلا ویڈیو ہم 51 سے 100 تک کے لیے لے کر کے آئیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کو۔ انشاءاللہ ضرور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔